نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے، سچ بولنے والے کے لیے نجات ہے، اور جھوٹ بولنے والا برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کوئی بھی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، اور ہمارا عقیدہ نظریہ ہے تمام انبیاء معصوم ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور تمام صحابہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھتے، معاف فرما دیا۔ اسی طرح مجتہدین مہجور ہیں، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ محفوظ ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بھی آ جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی فطرت، اس کی عادت بڑی گندی تھی، کسی کے ساتھ کوئی بیوی ہوتی تو وہ اس بیوی کو چھین لیتا تھا، اگر اس کے ساتھ اس کی بہن ہوتی تو وہ بادشاہ اسے چھوڑ دیتا تھا، جانے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساتھ لے کے جا رہے تھے وہ اپنی بیوی لے کے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پتہ چلا کہ آگے ایک بادشاہ ہے، جابر ہے، ظالم ہے، بڑا بدبخت ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بادشاہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہنا ہے میں اس کی بہن ہوں، اگر بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا میں اس کا بھائی ہوں، یہ میری بہن ہے۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ بہن نہیں ہے، وہ تو بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے، راستے میں بادشاہ نے روکا، بادشاہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، تو لہٰذا جھوٹ بولنا جائز ہے، گنجائش ہے، نبیوں نے جھوٹ بولا، حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے، تو ہم جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جھوٹ بول سکتا ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ نبوت کے خلاف ہے، اور ہمارا عقیدہ نظریہ تمام انبیاء معصوم ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نہ نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، نہ نبوت کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، تمام انبیاء نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ کرتے ہیں، نہ نبوت کے ملنے کے بعد کوئی گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ ہے، نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی معصوم ہیں، اور نبوت کے بعد بھی ہمارے نبی معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو لفظ کہے یہ جھوٹ نہیں بولا۔ ایک ہوتا ہے توریہ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، اس کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے توریہ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے والا بات کہے اور سننے والا اور معنی مراد لے، اس کا اور مطلب مراد لے۔ میں بات کہوں اور آپ اس کا معنی اور لیں، مقصد اور لیں، مطلب اور لیں، اور میرا مطلب اور ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی یہ میری بہن ہے، یہ حقیقی بہن کا نہیں کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا، بادشاہ جب پوچھے گا میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، اور میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، گویا کہ ہم اسلامی بھائی ہیں۔
گویا کہ ہم کلمہ گو بہن بھائی ہیں، یہ جھوٹ تو نہ ہوا نا، بہن بھائی ہیں۔ تو بادشاہ نے سمجھا یہ بھائی ہیں، بہن حقیقی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ والے الفاظ لیے، کیا ہم حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں؟ تو اس لیے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے مانا اور سمجھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانا اور لیا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، اللہ تعالی ہماری زبانوں پر جھوٹ نہ لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔